السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں تمہیں اپنے پسندیدہ شخص اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کیریکٹر والا شخص ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی اس دنیا میں پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت سے مراد وہ تمام اعمال و اقوال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن کے کرنے سے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت میں صحیح عقائد، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ اخلاق و کردار اور دیگر امور بھی شامل ہیں، اور خدمت خلق بھی اس کا اہم ترین جز ہے۔ کسی کی کفالت کرنا، علم و ہنر سکھانا، مفید مشوروں سے نوازنا، بھٹکے ہوئے مسافر کو صحیح راہ دکھانا، علمی سرپرستی کرنا، علمی و رفاہی ادارے قائم کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، خاص طور پر مریض کی دیکھ ریکھ، اس کو صحیح مشورہ دینا، مظلوم کی مدد، اس کا حق دلانا، اور اس کے لیے سب کے ساتھ مل کر منصوبہ بند طریقہ سے مشترکہ کوشش کرنا، اور ان جیسے سینکڑوں دوسرے امور بھی خدمت خلق کی مختلف راہیں اور شکلیں ہیں۔ اسلام میں انسان کا مقصد اللہ کی مرضی کے لیے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک اچھے انسان کے طور پر دوسروں کو بھی انسانی حقوق کا مستحق سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ گویا اس کے ہر عمل سے اس کی کیفیت کی خوشبو آنی چاہیے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک سچے انسان کو ان اعلیٰ قدروں اور کردار کو اپنا کر انسانیت کا پیکر بھی بننا چاہیے اور اس کا علم بردار بھی۔ میرا خیال ہے کہ جس سماج میں انسانیت مفقود ہو جائے اور خدمت خلق کا مزاج اور رواج دم توڑنے لگے، وہ سماج اسلامی سماج تو دور انسانی سماج کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اس لیے ان افراد کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے جو سماج کے دوسرے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا درد اپنے دلوں میں سمیٹنے کی قدرت رکھتے ہیں، تنگ دستوں، تہی دستوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کی راحت رسانی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے خدمت خلق کو صرف مسلمانوں تک محدود رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ بغیر کسی تفریق کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی انسانی ہمدردی اور حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، جس کے نتیجے میں آپسی ہمدردی، باہمی تعاون اور بھائی چارے کی ایسی وسیع ترین بنیاد فراہم ہوئی کہ جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو، مریضوں کی تیمارداری کا معاملہ ہو، غربا کی امداد کا مسئلہ ہو، یا انسانی حقوق کے دوسرے مرحلے ہوں، اسلام نے رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر
سب کے ساتھ یکساں سلوک کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ایک بڑے حصے کا تعلق خدمت خلق سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور کبھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ لہذا فرقہ پرستی اور اخلاقی بحران سے بحران کے اس دور میں اور سسکتے بلکتے سماج میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ سماج کے بااثر افراد، تنظیمیں اور ادارے خدمت خلق کے میدان میں آگے آئیں اور مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جمائیں، دنیا کو اپنے عمل سے اسلام سکھائیں۔ لوگ اسلام کو کتابوں کے بجائے ہمارے اخلاق و کردار اور آپسی معاملات سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے کچھ ادارے بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید بہترین اور سنجیدہ و دیر پا منصوبہ بندی، منظم لائحہ عمل اور سب کے ساتھ مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔